نحمدہ ونصلی علی رسولہ کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا الہی آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب کو رمضان کریم کا بابرکت مہینہ بہت بہت مبارک ہو۔ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی توفیق سے ہم اس سال بھی رمضان کریم کو دیکھنے کے قابل ہوئے۔ اللہ تعالیٰ کا بہت بہت شکر احسان ہے ہم پر، اور اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی اس عظیم نعمت کا اس عظیم مہینے کو آپ ضرور بھرپور طریقے سے گزارنے کی کوشش کریں۔ رمضان ایک بہت ہی پرنور مہینہ ہے جس میں قرآن کریم فرقان حمید کا نزول ہوا۔ رمضان میں شیطان کو بند کر دیا جاتا ہے۔ رمضان میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ رمضان گناہوں کو بخشوانے کا ذریعہ ہے۔ ایک حدیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مفہوم ہے کہ جو شخص بھی خالص نیت کے ساتھ رمضان کریم کے روزے رکھتا ہے اس کے پچھلے تمام گزشتہ گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ رمضان کریم کے حوالے سے ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، جو لوگوں کے لیے ہدایت اور رہنمائی ہے اور فیصلے کی روشن باتوں پر مشتمل ہے۔ تو تم میں سے جو کوئی یہ مہینہ پائے تو ضرور اس کے روزے رکھے، اور جو بیمار ہو اور یا سفر میں ہو تو اتنے روزے اور دنوں میں رکھے۔ اللہ تم پر آسانیاں چاہتا ہے اور تم پر دشواری نہیں چاہتا، اور یہ تاکہ تم تعداد پوری کر لو، اور تاکہ تم اس بات پر اللہ کی بڑائی بیان کرو کہ اس نے تمہیں ہدایت دی اور تم شکر گزار بن جاؤ۔ سبحان اللہ۔ ایک اور حدیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جب رمضان آتا ہے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور شیاطین زنجیروں میں کس لیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو رمضان میں کیا کام کرنے چاہیے؟ آئیے اس پر روشنی ڈالتے ہیں۔ رمضان میں ہمیں روزے رکھنے ہیں خالص نیت کے ساتھ اور پورے ایمان کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہی ہمیں اس کا اجر و ثواب دینے والا ہے انشاءاللہ عز و جل۔ اور صدقہ خیرات میں تاخیر نہ کریں۔ جو بھی زکوٰۃ آپ پر واجب ہے اسے جلد از جلد ادا کر دیجیے، تاکہ مستحق لوگ بھی رمضان کی بابرکت دن و رات کو اپنی سہولیات پوری کر کر بہترین طریقے سے گزار سکیں۔ راتوں کو قیام کیجیے۔ رات میں اٹھ کر تہجد ادا کر لیجیے۔ کم از کم سحری سے پہلے 2 رکعت نماز تہجد پڑھ کر آپ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کر سکتے ہیں۔ تلاوت قرآن پاک کیجیے۔ جہاں تک ہو سکے قرآن کو اپنی زندگی میں شامل کیجیے۔ قرآن کا ایک لفظ پڑھنے پر ہمیں 10 نیکیاں ملتی ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ ہمیں قرآن پر غور و فکر اور تدبر کرنے کا بھی حکم دیا گیا ہے، تاکہ ہم قرآن کو عملی طور پر اپنی زندگیوں میں شامل کر سکیں۔ رمضان میں قرآن کو کم از کم 1 مرتبہ ترجمے کے ساتھ پڑھ لیجیے، تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کے دل کو نور سے منور فرما دے۔ آمین ثم آمین۔ روزے افطار کروانا بھی ایک بہت ہی ثواب کا کام ہے، تو اگر آپ استطاعت رکھتے ہیں تو مستحقین یا چند لوگوں کو جمع کر کے روزہ افطار ضرور کروائیے، اور افطاری بانٹنے کا بھی اہتمام کیجیے۔ اعتکاف ایک عبادت ہے جس کا جو ہے بہت بڑا اجر عظیم ہے، تو جو لوگ بھی اعتکاف میں بیٹھ سکتے ہیں وہ رمضان کے آخری 10 دن میں جو ہے وہ اعتکاف کا اہتمام ضرور کریں، اور رمضان کا آخری عشرہ جو ہے وہ خوب جو ہے وہ محنت کرنے والا ہے، کیونکہ رمضان ہم سے جدا ہونے والا ہوتا ہے، تو ہمیں اس میں جو ہے وہ خاص کمر کس لینی چاہیے، اور ایک ایک لمحے کو غنیمت جان کے جو ہے وہ پورا رمضان ہی اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ تاکیدوں پر، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو بجا لانے پہ، اللہ تعالیٰ کی عبادات میں اور حقوق و فرائض کو پورا کرنے میں جو ہے وہ گزارنا چاہیے۔ اور لیلۃ القدر کی تلاش بھی بہت ضروری ہے، کیونکہ لیلۃ القدر وہ فضیلت والی رات ہے جس میں ایک رات کی عبادت
کا جو ثواب بڑھا کر 1000 مہینے کی عبادت کے برابر دیا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں اس سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ عمرہ کرنے کی بھی آپ کوشش کر سکتے ہیں، جو لوگ استطاعت رکھتے ہیں وہ عمرے کی نیت کر لیجئے اور عمرے پہ ضرور جائیے، کیونکہ رمضانوں میں عمرہ کرنے کا ثواب جو ہے کئی زیادہ ہے۔ اسی طرح اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے دعائیں کرتے رہیے، اپنے رب کو یاد کرتے رہیے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑے رہیے، اور جو بھی حدیث سے ہمیں اذکار اور دعائیں ملتی ہیں انہیں اپنی زندگی میں شامل کیجیے، کیونکہ دعائیں ہمارے لیے بہت ہی قیمتی اثاثہ ہیں۔ بحیثیت مسلمان ہم جانتے ہیں کہ یہ دعائیں کبھی بھی رائے گاہ نہیں جاتی، بلکہ ہمیں اللہ تعالیٰ ان کے بدلے دنیا اور آخرت دونوں میں جو ہے وہ خیر بھلائیوں سے نوازتا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سعادت سے مستفیض فرمائے اور ہماری تمام گناہوں کو بخش دے اور ہمیں جنت الفردوس نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک ولا الہ الا انت استغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔